آج کی کہانی ہے جادوگر کا تماشا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس دن ایک جادوگر ہمارے اسکول میں کرتب دکھانے آیا تھا۔ ساری کلاسوں کے بچے اسٹیج کے سامنے والے گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ بچے بہت خوش تھے اور خوب باتیں کر رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ اچانک جادوگر کالی ٹوپی اور کالی ویسٹ کوٹ پہنے اسٹیج پر نظر آیا۔ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں جب ٹیچرز نے تالیاں بجائیں تو سب بچے بھی تالیاں بجانے لگے۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اصل میں اس سے بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں بیٹھی بھی سب سے آگے والی لائن میں تھی۔ جادوگر نے طرح طرح کے کرتب دکھانا شروع کیے۔ کبھی اس نے خالی ٹوپی میں سے پھول کا گلدستہ نکال کر دکھایا اور کبھی اپنی ٹوپی کے اندر انڈا ڈال کر اس میں سے کبوتر نکال لیا۔ اس وقت میں حیران ہی رہ گئی جب اس نے اپنے خالی ہیٹ کو سر پر رکھا اور اتارا تو اس میں سے ایک خرگوش بیٹھا تھا۔ خرگوش نے ہیٹ سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے اچھل کر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑی اور اسکول کے گیٹ سے باہر۔ اب خرگوش آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ وہ جتنا تیز بھاگ رہا تھا میں بھی اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل آئے۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ زمین پر سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ ہمارے بھاگنے سے ان پتوں میں سے جو آواز آ رہی تھی اس سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس خرگوش میں کیا جادو تھا کہ میں اس کے پیچھے بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اچانک بادل گرجنے کی آواز آئی۔ گہرے کالے بادلوں سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ زور سے بجلی چمکتی اور پھر بادل گرجتے۔ میں نے دیکھا کہ وہ خرگوش بھاگتے بھاگتے ایک جھونپڑی میں گھس گیا۔ بیچ جنگل میں یہ ایک ٹوٹی پھوٹی اور اندھیری سی جھونپڑی تھی۔ میں بھی بھاگتی ہوئی اس میں داخل ہو گئی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر گئی۔ مجھے بہت زور سے چوٹ لگی، شاید خون بھی نکل رہا تھا۔ خرگوش پھر باہر بھاگا اور میں بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ خرگوش تو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ میں ابھی ادھر ادھر دیکھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک موٹا اور لمبا سا آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں بری طرح ڈر گئی اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ شخص میرے قریب آ رہا تھا اور میں پیچھے پیچھے جا رہی تھی کہ میری ٹکر ایک درخت سے ہوئی۔ اب وہ آدمی میرے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس نے موٹی اور ڈراؤنی آواز میں مجھ سے پوچھا، اے لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ڈر کے مارے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے اپنے پیچھے اس آدمی کے بھاگنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے زور سے چیخ کر امی کو بلانا چاہتی تھی لیکن میری آواز نہیں نکل رہی تھی اور ٹانگوں میں بھاگنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ آخر وہ موٹا اور ڈراؤنا آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولا، لڑکی، تم میرے خرگوش کو پکڑنے آئی تھی؟ تم نہیں جانتی وہ میرا خرگوش ہے۔ میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوں۔ میرے پاس بہت طاقت ہے۔ تم جانتی ہو میں اپنے جادو کی طاقت سے اس خرگوش کو جو چاہوں بنا سکتا ہوں۔ تم دیکھنا چاہتی ہو میرا جادو؟ ابھی دیکھو میں اس خرگوش کو ڈائناسور میں تبدیل کرتا ہوں۔ اس نے خرگوش کو نہ جانے کیا عجیب سا نام لے کر بلایا۔ خرگوش دوڑتا ہوا درختوں سے باہر آ گیا۔ نہ جانے اس آدمی نے اپنی بھاری سی آواز میں کیا الفاظ بولے
کہ وہ خرگوش غائب ہو گیا اور میرے سامنے ایک لمبا چوڑا ڈائناسور کھڑا تھا۔ میرے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، بچاؤ، اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو میں ہوش میں آئی۔ دیکھا تو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی دوست ہنس رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ کیوں کر رہی تھی تم؟ اب میں پوری طرح جان چکی تھی کہ میں تو اسکول کے بچوں کے ساتھ جادوگر کے کرتب دیکھ رہی تھی۔ جادوگر اب بھی کرتب دکھانے میں مصروف تھا۔ بچے خوب مزے سے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی خوش ہو کر تالیاں بجانی شروع کر دی۔ شکر ہے میں نے جو بھی دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ اگر وہ سچ ہوتا تو ڈائناسور اب تک تو مجھے کھا چکا